نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے سنایا، اور یہ پیغام تھا نہ صرف ہمارے لیے یعنی طلباء کے لیے، علماء کے لیے، غیر علماء، عوام کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، سب کے لیے پیغام تھا، انسانیت کا پیغام۔ شرف تھا ایک طرف انسانیت کا، دوسری طرف ہماری تنزلی تھی، ایک طرف عروج تھا، بہار تھی انسانیت کی، اور دوسری طرف یہ ہمارا گرنا تھا کہ ہم کہاں اور یہ کہاں، کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، کہاں ہم جیسے لوگ انسانیت کے الف با سے بھی واقف نہیں، انسانیت کی ابجد سے بھی واقف نہیں، انسانیت کی ابتدائی پہلے حرف سے بھی واقف نہیں، پہلی سیڑھی سے بھی واقف نہیں، انسانیت کی پہلی اینٹ سے بھی واقف نہیں، پہلے قطرے سے بھی کو نہیں پہچانتے انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ آئیے بتاتا ہوں۔ میرے استاد نے محترم شیخ الاسلام حضرت محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ایک دفعہ ہم سے، فرمایا میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بیمار تھے، اس وقت دور تھا 80+ کا، 80 کا عشرہ تھا، یعنی ضیاء الحق کا وہ زمانہ تھا اقتدار کا، تو بیمار تھے اور یہ رمضان تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی موت وہ حدیث ہے، اگرچہ اختلاف موجود ہے، اس پر کلام بھی موجود ہے حدیث پر، لیکن حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان میں فوت ہو جائے قیامت تک حساب کوئی نہیں، یعنی بخشش ہے، جنت کا راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، بخشش مغفرت کا پروانہ ہے، اور نجات کا راستہ ہے، نجات کا پیغام کہ جو رمضان میں مر گیا اور حساب کوئی نہیں، قیامت تک حساب کوئی نہیں، تو جنت ہی یقین۔ تو بیمار تھے اور بڑے لوگ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تیار ہوتے ذہنی طور پر اللہ سے ملاقات کے، متمنی ہوتے ہیں اور وہ گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، بیماری بھی بڑھ گئی، لیکن میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اے اللہ مجھے رمضان میں موت نہ دینا، رمضان میں موت نہ دینا، اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ رمضان میں واقعی موت بھی نہ ہوئی بھی شوال میں، شوال کا پہلا عشرہ تھا، داخلے شروع ہونے والے تھے، تو اتنے میں اللہ کو پیارے ہوئے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو والد ماجد ہیں میرے استاد محترم کے، رمضان میں موت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میرے استاد محترم نے فرمایا والد صاحب سے پوچھا گیا کہ رمضان کی موت کیوں نہ مانگی، رمضان میں موت تو سنیے انہوں نے کیا پیغام دیا انسانیت کے در و دیواروں کو ہلا دیا اور پیغام دیا، یہ ہے انسانیت، آپ کو کیا ہوا بھی نہیں لگی انسانیت کی، یہ ہے انسانیت۔ میرے استاد محترم والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اگر رمضان میں مر گیا تو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں لوگ، مفتی کہتے ہیں، بڑا عالم کہتے ہیں، بڑی قدردانی کرتے ہیں لوگ، بزرگ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، پرہیزگار عبادت گزار سمجھتے ہیں، تو ہر طرف سے لوگ آئیں گے، اور یہ رمضان ہے، روزہ دار آئیں گے جنازے کے لیے انہیں تکلیف ہوگی، قبر کھودنے کے لیے روزہ دار جائیں گے انہیں تکلیف ہوگی، کندھا دینے کے لیے روزہ دار ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا میں اپنی اتنی اچھی موت پسند ہی نہیں کرتا جس میں اتنے مسلمان روزہ داروں کو تکلیف ہو روزے کے ساتھ، لہذا میں نے دعا مانگی اللہ مجھے رمضان میں موت نہ دینا۔ سبحان اللہ، کیا پیغام انسانیت کا جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے انہوں کہ یوں سمجھے کہ ہمیں بتا دیا، سکھا دیا کہ یہ ہے اصل انسانیت، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں انسانیت، ہم واقف ہی نہیں انسانیت سے، ہمیں تو یہ معرفت حاصل ہی نہ ہوئی، ہم اس گلی سے واقف نہیں ہیں، اس محلے سے گزرے نہیں ہیں۔ تو آئیے میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جو پیغام میرے استاد محترم جان دینا چاہتے ہیں کہ انسانیت کا پیغام، کہ آئیے آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں پارٹی کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، سلسلے کی بنیاد پر، گروپ کے بنیاد پر، لسانیت، تعصب، شہر، رنگ، نسل، خاندان کے اعتبار پر، لیکن انسانیت سے نہ گری ہے۔ انسانیت پہلا وہ ہے، پیغام ہے، سبق ہے، درس ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میری بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ میرے بھائی میرے بہنیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے روزانے کے پیغام اکٹھے کہاں مل سکتے ہیں، تو یاد رکھیے گا میرے ساتھی ہیں، مخلص ساتھی ہیں، انہوں نے میرے نام سے پیر مفتی اختر حسین نام سے وہ فیس بک پر وہ بھی بنایا ہے، پیج بھی بنایا ہے، اور پیر مفتی اختر حسین کے نام سے
وہ یوٹیوب پر بھی بنایا، تو سارے بیانات جو روزانہ کے ہیں یہ اکٹھے مل سکتے ہیں وہاں. آپ ضرور سنیے، دوسروں کو سنائیے، ضرور عمل کیجیے، دوسروں کو دیں. خالص اصلاح مقصود ہے، تربیت مقصود ہے، اچھائی مقصود ہے، معاشرے کے لیے، وطن کے لیے، انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. مجھے امید ہے میرا ہر بھائی، میری ہر بہن اس پیغام کو سنے گا، خود بھی عمل کرے گا.